بدلنے کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر اگر ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے، اپنے احتساب کے حوالے سے غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ یعنی مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ہم ہو کہ آپ ہوں، اس لیے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں، عوامی مسائل کو روزانہ سننے والے لوگ ہیں، اس لیے میں چند مسائل پیش کر کے اس کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، کم یا زیادہ سب کے مسائل ہیں۔ کوئی شخص بیماری سے جھج رہا ہے، کسی کے یہاں گھر کے اندر ایسے مریض بستر پر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر ان کا علاج کرتے کرتے انسان تھک گیا ہے۔ کوئی تو بندہ ایسا ہے کہ خود کے علاج کرتے کرتے انسان تھکا ہوا ہے۔ کہیں تو ایسا ہے والدین کی بیماریاں ہیں، بچوں کی بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے روزی روٹی کا مسئلہ روزانہ ہمیں بے چین کرتا ہے، ہمیں بے قرار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آج ہمارا نوجوان علماء سے گزارش کرتے نظر آ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھا سا بزنس ہو جائے، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یعنی کہ آج قوم مسلم بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی فائل روزانہ لے کر کے جاتے ہیں اور منہ اتار کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک طرف تو بیماریوں نے توڑ دیا، ایک طرف تو اللہ اکبر روزی روٹی کے مسائل ہے، ایک طرف تو اولاد کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جن کو اولاد ہیں، اولاد باغی ہیں، اولاد بغاوت کر رہی ہے، اولاد جن کو نہیں ہے وہ تو اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اور جن کو اولاد ہیں وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے یوں رو رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک ماں باپ کہتے ہیں اگر پیدا ہو کے مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، اولاد ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹیاں ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹے ماں باپ کو رلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر گھر جہنم کدا بنا ہوا ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ اگر مسائل کا ذکر کریں تو مسائل کا ذکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ یہ گھنٹے بھر کی محفل کی کیا حیثیت ہے؟ غرض کے روزی روٹی ایک طرف، صحت کا معاملہ ایک طرف، بچوں کے رشتوں کے معاملے ایک طرف، اور اس کے بعد پوری دنیا کو ظالم حکمرانوں نے اپنے اندر جکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی ایک ملک کی بات کیا کریں، اٹھتے ہوئے جنازے اور سسکتی ہوئی لاشیں، اللہ اکبر، نوجوان بچیوں کا بیوہ ہونا، ننھے بچوں کا ماں کی گود کے اندر دم توڑنا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہی مسائل ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک ملک میں ابھی چند دنوں پہلے جو انقلاب کی آواز اٹھی ہے، آپ وہاں کی جو کلپیں دیکھ لیں، کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جانور کاٹنے والی مشینوں سے انسان کے سر کاٹنے کی داستان سامنے آئی ہے۔ اللہ اکبر، جیلوں کے اندر ننگے انسانوں کو رکھا جاتا تھا، اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہے، اور بھی چیزیں۔ اللہ اکبر، آخر مجھے بتاؤ یہ مصیبتوں سے نجات کیسے ملے؟ اس لیے کہ مرض کا دکھڑا بہت رو چکے، اب اس دکھڑے سے نجات کیسے ملے؟ غربت سے نجات کیسے ملے؟ بیماریوں سے نجات کیسے ملے؟ ظالم حکمرانوں سے نجات کیسے ملے؟ در در بھٹکنے سے نجات کیسے ملے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ خالق آسمان نے اپنے محبوب آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت پر دین حق کو نازل کیا قرآن کی شکل میں، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قرآن رہنمائی کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا کی کتابیں فرسودہ ہو سکتی ہے، قرآن کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا۔
قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. قرآن کی تعلیم ہر وقت نہیں ہے, ہر زمانے میں نہیں ہے, ہر دور میں نہیں ہے, ہر عصر میں نہیں ہے. اللہ اکبر. مسائل کتنے ہی ہو, قرآن اس کا جواب اور حل پیش کرتا نظر آتا ہے. اب مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ تو قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر واقعی مسائل کا حل چاہتے ہو اور سنجیدہ ہو اپنے مسائل کے حل کے لیے, تو قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے, وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے, قرآن مقدس کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو فرمائیں, جو مصیبت آئے, جو مصیبت تم پر آئے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ اکبر, اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب عالم ما کانا وما یکون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو بیان فرمایا, اب ذرا توجہ سے سننا. میری قوم کے جوانوں, اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے, اپنے مسائل کا حل صرف ورد و وظائف میں نہیں ہے. میں اہل سنت کے اسٹیج سے درجنوں مفتیان کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, صرف ورد و وظائف میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے, صرف تعویذات میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے, صرف جذباتی نعروں میں مسائل کا حل نہیں ہے. قرآن نے حل پیش کیا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے, اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے, تمہارا جو بدن کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے. تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے, آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی, بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا. یاد رکھنا, آنکھوں کا پھڑکنا خوشی اور غم سے تعلق نہیں رکھتا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے, کانٹا گناہوں کی وجہ سے چبھتا ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے.